بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد والباطل۔ مسائل کی مجلس میں بیان چل رہا ہے بیوعات یعنی خرید و فروخت سے متعلق مختلف احکامات اور مسائل کا بیان مختلف مجالس میں آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ آج کی مجلس میں ایک اہم مسئلہ جو خرید و فروخت سے متعلق ہے وہ کہلاتا ہے بیع باطل اور بیع فاسد۔ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں کہ بیع کا جو لفظ ہے با یا عین، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بیچنے کے، یعنی خرید و فروخت جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اور سیل پرچیز کہتے ہیں، اس کو عربی میں بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت کرنا۔ خرید و فروخت کی دو شکلیں ایسی ہیں کہ جس کو شریعت نے ممنوع کیا۔ ایک صورت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے باطل، اور ایک صورت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے فاسد۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں کوئی چیز خریدتے یا بیچتے ہوئے کوئی ایسا عمل کر لیں کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارا وہ معاملہ یا تو باطل ہو جائے یا فاسد ہو جائے۔ اب ان دو الفاظ کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا حکم ہے، اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں۔ ایک لفظ آپ کے سامنے ذکر ہوا وہ ہے باطل، اور ایک لفظ ذکر ہوا وہ ہے فاسد۔ باطل کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کا سرے سے کوئی وجود اور انعقاد ہی نہ ہو، یعنی ایک بالکل وجود اور حیثیت ہی جس کی نہ ہو۔ اور فاسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود تو ہے لیکن اس میں کوئی خرابی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں ایک سمجھانے کے لیے کہ باطل وہ ہے کہ جو سرے سے بالکل منعقد ہی نہ ہو، اس کا وجود ہی نہ ہو۔ آپ ایک دکاندار کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ مجھے 100 واٹ کا ایک بلب دے دے، اور اس نے آپ کو ایک ڈبہ دیا جس پر لکھا ہوا تھا 100 واٹ بلب لکھا ہوا تھا۔ جب آپ اس کو گھر لائے اور کھولا تو دیکھا اس ڈبے کے اندر صرف کاغذ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں، آپ نے اس سے ڈبہ تو نہیں خریدا نا، آپ نے تو اس سے 100 واٹ کا بلب خریدا تھا، اور ڈبہ تو اس کے لیے ایک جسم تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ جو چیز آپ نے خریدنی چاہی اس کا کوئی وجود ہی سرے سے نہیں ہوئے، لہٰذا آپ کا اور دکاندار کا جو یہ معاملہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ وہ آپ سے پیسوں کا کسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو کہیں گے بیع باطل، کہ ایک چیز سرے سے وجود میں ہی نہیں ہے ابھی اور وہ اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ بیع باطل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے 100 واٹ کا وائٹ کلر والا انرجی سیور دے دیں، اور جب آپ اس کو گھر لائے اور آپ نے دیکھا تو بلب تو تھا 100 واٹ کا تھا، لیکن وہ وائٹ نہیں تھا بلکہ وہ گولڈن کلر میں تھا۔ اب دیکھیں، چیز تو ہے لیکن اس چیز میں خرابی آ گئی ہے، جو آپ نے مانگی وہ آپ کو نہیں دی، تو اس معاملے کو کہا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ فاسد ہے۔ پہلے معاملے کو کیا کہیں گے؟ باطل، جس میں سرے سے ایک چیز ہے ہی نہیں، بس ظاہراً ایک الفاظ میں ایک معاملہ ہو گیا، وہ تو بالکل ایک باطل ہے۔ اور دوسرا معاملہ جس میں چیز ہے تو لیکن خراب نکلی، آپ کے مقصد کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جی یہ بیع جو ہے یہ بیع فاسد ہے۔ اب ہماری زندگی میں بہت سارے جو خرید و فروخت کے معاملات ہمارے کاروباری مارکیٹوں میں، تجارتی منڈیوں میں، آپس کے لین دین میں جو چلتے ہیں، اس میں بہت ساری شکلیں بیع باطل کی ہے اور بہت ساری شکلیں بیع فاسد کی ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مثالوں سے آج کے درس میں عرض ہو جائے۔ پہلی بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ باطل اور فاسد دونوں میں کیا فرق ہے۔ باطل جس میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سرے سے، اور فاسد جس میں کوئی چیز تو ہے لیکن کوئی خرابی اس کے اندر آ گئی۔ اب جو بیع باطل ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بیع باطل کا
اس کا حکم بالکل واضح ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا یا وہ بیچنے والے کی ہے ہی نہیں اور اس نے آپ کو بیچ دی، تو یہ بے سرے سے باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ ختم۔ اور ایک اور مثال اس کی آسان عرض کروں، جیسے آپ گئے اور ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ یار یہ جو میں گاڑی بیچ رہا ہوں اپنی، اور یہ گاڑی آپ مجھ سے 5 لاکھ میں لے لیں، آپ کو مناسب لگی، آپ نے لے لی، لیکن جب آپ نے پیمنٹ کی تو پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ آپ نے کہا بھائی کیوں کھول رہے؟ اس نے کہا میری گاڑی۔ تو وہ بیچ میں جس نے آپ کو بیچی اس نے دوسری پرائی گاڑی آپ کو بیچ دی، یعنی اس کی اپنی ہے ہی نہیں نا، کسی اور کی چیز اٹھا کے آپ کو بیچ دی جس کا وہ خود مالک نہیں تھا۔ تو اب آپ بتائیں اس بیع کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ بیع باطل ہے، اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، نہ آپ کے ذمہ پیسے لازم ہے، نہ اصل مالک کے ذمہ گاڑی لازم ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ معاملہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا آج کل اس کی بالکل زندہ بہت ساری مثالیں ہیں، لوگ دوسروں کی زمینوں پر، دوسروں کے پلاٹوں پر، دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کے مکانات پر قبضے کر لیتے ہیں۔ لینڈ مافیا کا تصور ہے، قبضہ مافیا کا تصور ہے، اور دیکھیں اس بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمینیں بیچتے ہیں۔ اصل جو مالکان ہوتے ہیں بیچارے وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اپنے منصب، عہدوں اور اسلحے کی بنیاد پر پرائی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے سارے معاملات جو ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے خرید و فروخت میں جب تک انسان یہ اطمینان نہ کر لے کہ بیچنے والا اپنی ہی مملوکہ چیز بیچ رہا ہے، تب تک کوئی بھی چیز انسان کو نہیں خریدنی چاہیے۔ بیع فاسد جس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک چیز کا وجود تو ہے لیکن اس میں کوئی خرابی آ گئی، اس کی مثال بھی آپ یہ لے لیں کہ جیسے آپ گئے، کوئی اپنی گاڑی بیچ رہا تھا، آپ نے کہا بھئی یہ گاڑی مجھے دے دیں، کتنے کی؟ اس نے کہا 6 لاکھ روپے کی۔ اچھا بھئی کون سا ماڈل ہے؟ اس نے کہا 2015 کا ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے لے لی۔ اب دیکھیں گاڑی اس کی اپنی تھی، گاڑی کا وجود ہے، سب کچھ ہوا، لیکن گھر آنے کے بعد جب آپ نے کاغذات چیک کیے تو پتہ چلا وہ 2015 نہیں ہے، 2010 کا ماڈل ہے۔ تو دیکھیں اب اس میں کیا ہوا؟ خرابی جھوٹ کی لازم آ گئی۔ چیز تو اس نے اپنی بیچی ہے، اس کی اپنی گاڑی ہے، لیکن خرابی ہے کہ غلط بیانی کی، 2015 کا ماڈل بول کر کے اس نے 2010 کی چیز آپ کو بیچ دی ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر بیع فاسد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا حکم بھی یہ ہے کہ ایسی چیز جس میں کوئی غلط بیانی ہو جائے یا غلط چیز آ جائے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، بیچنے والے کو لینا پڑے گا اور خریدنے والے کو اپنی قیمت واپس لینی پڑے گی۔ یہ اس معاملے کو ختم کریں گے۔ ختم کرنے کے بعد اب اگر ان دونوں کا دوبارہ دل بنتا ہے تو نئے سرے سے ایک معاملہ کریں گے۔ جیسے اسی مثال کو آپ لے لیں کہ 2015 کے ماڈل کے بول کر گاڑی بیچی، گھر آ کے پتہ چلا 2010 کا ماڈل ہے، تو اب کیا کریں گے؟ گاڑی واپس کر دیں، اپنی قیمت اس سے لے لیں۔ اگر اب بیٹھنا ہے تو دوبارہ بیٹھ جائیں، اب اس گاڑی کا نیا معاملہ کریں اور یہ صاف کر دیں کہ جی 2010 کا ماڈل ہے، اب یہ گاڑی بیچی جا رہی ہے، اس کی یہ قیمت ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہلاتا ہے بیع باطل اور یہ کہلاتا ہے بیع فاسد۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے ماحول میں آج کل کے خرید و فروخت میں، لین دین میں، تجارت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب چند مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض ہوں گی، اس سے امید ہے کہ معاملہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ پہلے بیع باطل کی کچھ مثالیں ہیں۔ باطل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو ایسی کوئی چیز جس کا یا تو وجود ہی نہیں ہے یا اگر ہے لیکن وہ پرائی کسی اور کی ہے اور وہ بیچ دی جائے۔ بیع باطل کی ایک مثال ہمارے فقہاء نے یہ لکھی کہ ایک آدمی کی زمین تھی، اور جیسے ہوتا ہے کہ بعض زمینوں میں پانی کے تالاب ہوتے ہیں، کچھ نہریں وغیرہ ہوتی ہے، اور ان نہروں میں یا تالابوں میں کچھ مچھلیاں پہلے سے ہوتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس میں اس زمین والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ کتنی مچھلیاں ہیں اور کون سی نسل کی ہے، کون سی قسم کی ہے، بس وہ تالاب اور وہ نہر اس کی زمین سے گزر رہی ہے۔ تو اب اگر یہ زمین کا مالک یہ اعلان کر دے کہ بھئی جی میرے اس تالاب میں، نہر میں جتنی مچھلیاں ہیں میں وہ سب کی سب بیچ رہا ہوں، 1 لاکھ روپے میں جس کو خریدنا ہے وہ آ کے نکال لے،
تو اب دیکھیں یہ بیع کیا کہلائے گی؟ بیع باطل. باطل اس لیے کہ وہ ان مچھلیوں کا خود مالک نہیں ہے، وہ تو اتفاقاً اس پانی میں مچھلیاں پیدا ہو گئی. دوسرا یہ کہ مچھلیاں ابھی تک پکڑی نہیں گئی، نہ یہ پتہ ہے کہ کتنی ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کس قسم کی ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں ہے، بالکل ایک ہوائی معاملہ ہے. لہٰذا ایسی صورت میں یہ معاملہ کہلائے گا بیع باطل. ہاں اگر یہ زمین کا مالک اپنے تالاب میں جال بچھا کر مچھلیاں پکڑ لے، اس کو باہر لا کے رکھ دے اور پھر یہ کہے کہ یہ میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، تو وہ بہرحال الگ معاملہ ہوگا، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے. بیع باطل کی ایک دوسری مثال وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی جانور ہے، مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور وہ گابن ہو جائے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو، لیکن وہ بچہ ابھی تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اس جانور کے پیٹ میں ہے، اور یہ مالک اعلان کرے کہ جی میں بکری نہیں بیچتا، لیکن بکری کے پیٹ میں جو بچہ اندر بن رہا ہے میں اس کو بیچ رہا ہوں، اس کو جنین کہتے ہیں. تو جو بچہ ابھی تک جس کا وجود سامنے نہیں آیا اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ نر ہوگا، مادہ ہوگا، زندہ نکلے گا، معذور نکلے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کوئی چیز ابھی تک واضح نہیں، نہ اختیار میں ہے نہ ملکیت میں آئی ہے. بس ہمیں ایسا لگا کہ یہ بکری شاید حمل سے ہے یا یہ گائے حمل سے ہے، تو اگر کوئی اپنے جانور کا حمل بیچے گا تو یہ بیع باطل کہلائے گا اور یہ سرے سے منعقد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بیع باطل کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جانور جیسے بکری ہے، گائے وغیرہ، بھینس، اس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، وہ دودھ ابھی تک نکالا نہیں ہے، برتن میں نہیں آیا، ابھی تک جانور کے تھنوں میں ہے، جسم میں ہے، اور مالک کا میں جو دودھ بھرا ہوا ہے میں اس کو جو ہے وہ 2000 روپے میں بیچتا ہوں. تو چونکہ یہ ابھی تک ملکیت میں نہیں آئی، ایک چیز نظر سے غائب ہے، لہٰذا اس طرح کی بیع کرنا یہ بھی بیع باطل ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ اس کے ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہے، چونکہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ انسان کو جو اللہ پاک نے جسم دیا ہے، جسم کا ایک ایک عضو یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہماری ذاتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے. اس لیے انسان اپنے جسم کے کسی عضو کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی غصے میں آ کے اپنے جسم سے خون نکال لے، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے بالکل. تو انسان اپنے جسم کا کوئی عضو جیسے کہ بال بیچتا ہے یا ہڈی بیچتا ہے یا جسم کے گردے بیچتا ہے، آج کل تو یہ معاملات بہت زیادہ ہے کہ یہ گردوں کا، کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے اپنے اعضاء کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں انسانی اعضاء انسان کی مملوک اور ملکیت نہیں ہے، اور جب تک جو چیز ملکیت نہیں انسان اس کو بیچ ہی نہیں سکتا. بات آپ کے سامنے آ گئی، لہٰذا کسی اور کی چیز بیچنا یہ تو بیع باطل ہے. لہٰذا انسان اپنے جسم کا کوئی عضو بھی نہیں بیچ سکتا، اگر بیچے گا تو یہ بیع کہلائے گی بیع باطل. بہرحال یہ بیع باطل کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض ہو گئی. دوسری صورت تھی بیع فاسد کی. بیع فاسد آپ کے سامنے عرض ہوا کہ وہ معاملہ جس میں ایک چیز کا وجود بھی ہو اور مالک کی اپنی بھی ہو، لیکن خرابی اس میں سامنے آ جائے. جیسے آپ کو ایک مثال دی کہ 2015 کا ماڈل بتایا لیکن وہ تھا 2010 کا، تو یہ کہلاتا ہے بیع فاسد. اس کی کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. کسی نے اپنا مکان بیچا، ذاتی مکان، بالکل صحیح ہے، بیچ سکتا ہے، لیکن بیچتے ہوئے اس نے شرط لگائی کہ یہ مکان میں آپ کو بیچ رہا ہوں 20 لاکھ روپے، آپ مجھے پیمنٹ دے دیں، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینے تک جو ہے اس مکان سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، 1 مہینے تک اس مکان میں رہوں گا. تو دیکھیں یہ شرط لگا دی اس نے. اور بیچی ہوئی چیز میں مالک کا ایسی شرط لگانا، اور سے سنیں، بیچی ہوئی چیز میں مالک کا ایسی شرط لگانا جس کا فائدہ اس مالک کو پہنچ رہا ہو، بس خریدار کو نہیں، تو یہ شرط فاسد ہوتی ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ 1 مہینے میں اس میں رہوں گا، تو یہ بیع فاسد ہے. ہم کہیں گے کہ بھئی اگر آپ نے گھر بیچنا ہے تو اس شرط کو آپ ختم کر دیں.
یا مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ جی میں آپ کو اپنا گھر بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو مجھے 2 لاکھ روپے قرض بھی دینے پڑیں گے، قرض کے 2 لاکھ روپے چاہیے، تو یہ بھی بے فاسد ہو جائے گی۔ یا کسی نے کہا کہ جی میں فلاں چیز جو ہے وہ آپ سے خریدتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ اٹھا کر میرے گھر تک آپ پہنچائیں گے، تو دیکھیں یہ وہ شرائط ہے کہ جس سے بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ یا ایک آدمی نے مثال کے طور پہ بازار گیا، گائے خریدی، دودھ دینے والی گائے تھی، تو اس سے کہا کہ میں گائے تو خریدتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں صبح شام اس سے دودھ نکالوں گا تو کم از کم 4 کلو دودھ نکلنا چاہیے، 5 کلو دودھ۔ یہ شرط فاسد ہے، اس لیے کہ وہ تو جانور ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس سے زیادہ دودھ دے دے، کبھی اس سے کم دے دے۔ وہ صورتیں تھی کہ جس میں بے جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے ماحول میں یہ چیزیں بھی بہرحال بہت زیادہ ہے۔ لوگ اپنے مکانات بیچتے ہیں، گاڑیاں بیچتے ہیں، موٹر سائیکلیں بیچتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن یہ کہ 3 دن جو ہے میں اس کو چلاؤں گا، یا سیزن آئے گا تو میں اس کو چلاؤں گا۔ یہ شرائط لگانا یہ بالکل غلط ہے بہرحال۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک 2-4 مسائل اور بھی بڑے اہم ہیں آج کے مجلس میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ چوری کی چیز اگر کوئی بیچ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال سادہ سی ہے کہ ایک آدمی بازار گیا بکری خریدنے کے لیے، کسی نے بکری کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور اس کو کہا کہ جی یہ بکری میں آپ کو 15,000 میں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا بہت سستی مل رہی ہے۔ جب خرید کے جانے لگا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی یہ میری بکری آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ میں نے تو بازار سے خریدی ہے۔ تو اس آنے والے شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے، اس نے جا کر ایک قاضی مسلم یعنی اسلامی عدالت میں جج کے سامنے 2 گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ جی یہ بکری میری ہے۔ ایسا اندھا معاملہ بھی نہیں، 2 گواہ پیش ہو گئے اور ثابت ہوا کہ واقعی بکری اس مالک کی ہے، تو بکری تو اس کو دے دی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ اس نے جو رقم دی تھی وہ جو جھوٹا چور تھا، تو اس کو ڈھونڈا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا اور اس سے دام وصول کر کے اس دینے والے کو اس کی رقم دے دی جائے گی۔ تو بہرحال اس سے ایک اہم مسئلہ آج کل سامنے آیا۔ ہمارے ہاں چوری کا مال آج کل کی مارکیٹوں میں بیچا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو فلاں مال آیا ہے یہ چوری کا مال ہے۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، کوئی چپلیں چورا لیتے ہیں، کوئی موبائل چورا لیتے ہیں، اور کوئی گاڑیاں موٹر سائیکلیں چورا لیتے ہیں۔ اور اب تو سنا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ مارکیٹیں ہوتی ہیں، مشہور مارکیٹیں کہ یہاں چوری کے موبائل ملتے ہیں۔ اب آپ خریدنے کے لیے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو موبائل اتنا سستا دے رہا ہے یہ چوری کا ہے، یہ بائک جو بک رہی ہے یہ چوری کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ چوری کی چیز بیچنے والی کی اپنی ہے ہی نہیں، اس کا تو اصل مالک کوئی اور ہے، تو آپ کیسے کسی پرائی چیز اس آدمی سے خرید رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا حتی الامکان بلکہ فرض اور لازم ہے کہ انسان ایسی چیزوں کی خریداری سے اجتناب کریں، یہ جائز نہیں ہے، ورنہ اگر اصل مالک آیا تو اس کو دینا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال چیز مردار ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب اگر کسی کی مرغی مر گئی یا بکری مر گئی یا گائے مر گئی تو یاد رکھیں جس طرح اس کا کھانا حرام ہے، کسی کے لیے بھی اس کا کھانا حرام، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی اب حرام ہو گئی۔ لہٰذا کوئی مردہ بکری بیچ نہیں سکتا، مردہ گائے، مردہ مرغی بیچ نہیں سکتا۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی چلے ہم مسلمان تو نہیں کھاتے، لیکن یہ جمعدار اور یہ جو کچرا اٹھانے والے بنگی ہے یہ ایسی چیزیں لے لیتے ہیں سستے، تو چلو ان کو مردہ مرغی بیچ دو۔ یاد رکھیں فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو بیچنا یا ان کو کھانے کے لیے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو مردار کی بیع، مردار کی خرید و فروخت کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی رقم استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بازار میں اگر کوئی چیز بیچی جا رہی ہے اور
بیچنے والے نے اس کے ایک دام لگا دیے، ریٹ لگا دیے، اور خریدار اس پر راضی ہو گیا۔ اب بیچ میں ایک تیسرا آدمی کودا اور اس نے جا کر اس ریٹ پر اپنا ایک ریٹ لگا دیا اور وہ زیادہ بتا دیے۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جو پہلا خریدار ہے اس کے سودے کو خراب کر لوں۔ اس کو بیع علی صوم اخی کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس پر سخت وعید حدیث میں آتی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا سودا کسی سے طے کر رہا ہو، اس کا معاملہ چل رہا ہو، اس دوران جا کر کے دام زیادہ بتا کر اس کے معاملے کو خراب کرنا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے پر تم سودا مت لگاؤ۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے ایک چیز خریدی، خریدار نے 500 طے ہو گئے، بات چل رہی تھی ان کی، فائنل ہو گئی، اور یہ بیچ میں کودا اور کہا کہ جی میں 550 میں لے رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے انسان حریص ہے، دکاندار کے دل میں لالچ آئے گا، تو جو 500 میں جس کو بیچ چکا تھا اب اس سے وہ سودا لے کر اس کو 550 میں دے گا، تو اس کو منع کیا گیا، اور ایسا کرنا قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، اور یہ آج کل ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمزوری اور خرابی پیدا بھی ہو گئی ہے کہ خرید و فروخت میں زبردستی کا مسئلہ ہے۔ اب زبردستی کے مسئلے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی چند صورتیں آپ سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی بازار میں امرود بیچ رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں امرود کا ایک دانہ 10 روپے میں بیچتا ہوں، 10 روپے میں۔ تو یہ آدمی گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 5 دانے دے دیں، اور 50 روپے دے کر کے اس سے 5 دانے لے لیے۔ اس دوران ایک اور آدمی آیا اور اس نے اس امرود والے سے کوئی بات چیت کی اور اس سے فی دانہ 8 روپے کے حساب سے لے لیا، یعنی سستا لے لیا۔ اب پہلے والے آدمی نے لیا 10 روپے میں اور دوسرے والے نے لیا 8 روپے میں۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم فوراً واپس مڑتے ہیں اور اس دکاندار سے، اس چیزیں بیچنے والے سے کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہو بھائی، مجھے اتنے میں دے دیا، اس کو اتنے میں دیا، مجھے بھی 2 دانے اور ڈال دو۔ تو یہ ایسا کرنا یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں جو آدمی جس چیز کا مالک ہے اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو مفت میں دے دے، کسی کو 1000 روپے میں دے دے، اس سے کسی کو پوچھنے کا اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے آپ کو 10 میں دیے، آپ نے اپنی رضامندی سے لیے، دوسرے کو 8 میں دیے، وہ اس کی مرضی تھی، لہٰذا اب اس بنیاد پر اس کو تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، اگر ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا تھا اور آپ گئے اور آپ نے کہا یار یہ چیز آپ مجھے دے دیں، اس نے کہا نہیں یہ میں کسی اور کے لیے رکھی ہے، یا آپ کو بیچنا نہیں چاہتا ہوں، یا اس نے کوئی بہانہ کیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے اس کو کہا کہ تم بازار میں کھڑے کیوں ہو، تم کیسے مجھے نہیں بیچو گے، تمہیں دینا پڑے گا، اور وہ کہہ رہے بھائی میری چیز ہے میں آپ کو نہیں بیچتا ہوں، تو اس میں بھی زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کی کوئی چیز اس طرح زبردستی اس سے اٹھا لینا یہ قطعی طور پہ منع ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ان معاملات میں کمزور، تھوڑی سی طاقت آ گئی، منصب آ گیا، وردی آ گئی، عہدہ آ گیا، آتے جاتے جو ہے اس ٹھیلے والے سے کہا کہ 1 پاؤ یہ دے دو، اس سے کہا 1 کلو یہ دے دو، ہر دکاندار سے اس کی چیز جو ہے وہ اپنی زور اور طاقت کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ آخرت کا بہت بڑا گٹھڑ ہے جو سر پہ اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم سودا کر لیتے ہیں اور چیز ہو گئی، بھئی ٹھیک ہے 3 کلو یہ چیز دے دیں، جب وہ تھیلی بند کر دیتا ہے ہم خود ہاتھ بڑھا کے 1-2 دانے اس میں ڈال لیتے ہیں، اس مالک کے اس سے پوچھے بغیر اور اس کی رضا کے بغیر، چلو یہ رش ہے کیا منع کرے گا، تو یہ یاد رکھیں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ریٹ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز ہوگی کتنے میں، اس نے کہا جی 60 روپے کلو، ٹھیک ہے بھئی آپ 3 کلو دے دیں، 180 روپے ہو گئے، جب دینے کا وقت آیا پیسے گنے اور 170 روپے دیے اور کہا یار چلو ابھی اتنے میں ہی دے دو، 10 روپے کھلا نہیں ہے، مجھے 100 کھلا کرنے پڑیں گے، چلو 10 کم کر دو۔ ایک دفعہ جو چیز کی قیمت اور ریٹ طے ہو جائے پھر اس میں کم کرنا یا کھلے وغیرہ کا بہانہ کر کے اس سے وصول کرنا، بہرحال یہ وہ ساری معاشرتی اور تجارتی خرابیاں ہیں جس نے ہمارے اندر بہت گہری جڑیں بنا لی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا احساس ہوتا نہیں ہے،
اور اس میں ہم دوسرے کا حق بھی بعض دفعہ مار لیتے ہیں. تو ان معاملات میں بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آخرت کا معاملہ ہے، دوسرے کے حق کا معاملہ ہے. تو یہ بہرحال بے فاسد اور بے باطل سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض ہوئے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور دعا سے پہلے کچھ اہم اعلانات سماعت فرما لیں. چونکہ آج 27 شعبان المعظم ہے، تقریباً 2 یا 3 دن بعد ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے. تو اس نسبت سے کچھ ہدایت عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ہمارے دروس کا سلسلہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، یا جو بیانات کا سلسلہ، وہ رمضان میں اس ترتیب پر نہیں ہوتا. رمضان میں پھر ترتیب کچھ بدل جاتی ہے. تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آنے والے رمضان کے مہینے میں معمولات کی ترتیب کیا ہوگی. رمضان میں فجر کی نماز کے فوراً بعد متصلاً، یعنی مسجد میں جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مختصر فقہی کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں ترتیب سے. شروع میں روزے کے، پھر زکوٰۃ کے، پھر اعتکاف کے، پھر صدقہ فطر کے. تو فجر کی نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے مختصر 3 منٹ تقریباً دورانیہ ہوتا ہے. یہ مسائل بیان ہوتے ہیں، بہت اہم مسائل ہوتے ہیں، روزانہ بیان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آن لائن اس سال بھی ہوں گے. تو سب سے درخواست ہے کہ فجر کے وقت اس کے سننے کا اہتمام فرمائیں. اسی طرح روزانہ عصر کی نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح، اس کا اہتمام ہوتا ہے عصر کی نماز کے فوراً بعد، اور وہ بھی انشاءاللہ آن لائن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ تراویح میں جتنا حصہ قرآن کریم کا پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا روزانہ بیان ہوتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ اس سال آن لائن ترتیب پر ہوگا. روزانہ تراویح جیسے ہی ختم ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ ابتدا میں 1.25 پارہ اور پھر بعد میں 1 پارے کا خلاصہ جو ہے وہ ترتیب سے بیان ہوگا. اس کا بھی اہتمام فرمائے سننے کا. پھر انشاءاللہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، جو مسجد میں سنت اعتکاف کا عمل ہوتا ہے، سب سے قیمتی عشرہ ہے. اس میں الحمدللہ کئی سالوں سے ترتیب چل رہی ہے کہ آخری عشرے میں تراویح کے بعد رات 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک، یہ 1 گھنٹے کا جو وقت ہے، اس میں اصلاحی بیان اور پھر اس کے بعد مجلس ذکر، مراقبہ اور دعا ہوتی ہے. یہ پورے عشرے میں ہر رات اس کا اہتمام ہوتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا، آن لائن ہوگا. تو تمام سامعین و سامعات سے درخواست ہے کہ آنے والے مبارک مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے ہم اعمال کا اہتمام بھی کریں گے اور اللہ پاک کی طرف رجوع بھی کریں گے. اور یہ جو مختصر ترتیبیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہم ان معاملات سے، دین کے اعمال سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ